بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل دور آگے کی طرف جا رہا ہے اور دنیا ڈیجیٹائز ہو رہی ہے۔ اب لوگ جو ہے اپنے کمپیوٹرز پہ، لیپ ٹاپ پہ اور اپنی جو یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں، موبائل وغیرہ، ان پر محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کل کمپینز بھی وہیں سے چلائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں آج کل سیاسی ماحول گرم ہے اور پاکستان کی سیاسی سرگرمیاں جو آج کل جو ہے سوشل میڈیا سے ہینڈل ہو رہی ہیں، یوٹیوب اور فیس بک اور اسی طرح کے دوسرے پلیٹ فارم سے۔ تو مجھے جو ویڈیو آج بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اخلاقی اور اصلاحی اور تھوڑی سی دینی جو ہے تناظر میں باتیں کی جائیں، تاکہ ہمارے جو اندر کمزوریاں ہیں عملی، کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور اپنے سیاستدانوں، اپنی پارٹیوں، اپنے گروپوں کے تحفظ کے لیے ہم نے جو روش اختیار کی ہے وہاں ہم تھوڑے سے جو ہے پٹڑی سے اتر رہے ہیں۔ تو میں اپنے انداز میں اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ فقط للہیت کے لیے اصلاحی بیان ہے، اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس کے لیے میرے 6 نکات ہیں جی۔ تو پہلا نکتہ ہے خود غرضی، سیلفشنس۔ کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس حساب سے مادہ پرستی کا دور آگے جا رہا ہے اور لوگوں میں عملی کمزوریاں بڑھ رہی ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارے سیاسی حضرات جس طرح پہلے ان کی یہ روش تھی، اب خود غرضی زیادہ آ گئی ہے۔ پہلے پھر بھی کچھ تھوڑا بہت خدا کا خوف یا کچھ ڈر یا کچھ لحاظ ہوتا تھا، لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ معاشرہ خود غرضی کی طرف زیادہ چلا گیا ہے، اور اپنی تعریفیں اور دوسروں کی برائیاں کرنے میں وہ خود غرضی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ سیلفشنس جو ہے یہ کافی بڑھ رہی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ خود غرضی کے جال سے، چنگل سے باہر آئیے اور بالکل اخلاص کے ساتھ اپنی پارٹی کے لیے کام کیجئے۔ آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ آپ اپنا کام کیجئے، اپنی سیٹ پہ ورک آؤٹ کیجئے، للہیت کے ساتھ کیجئے، لوگوں کو ڈیلیور کیجئے، بجائے اس کے کہ خود غرضی کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ خود غرضی کے پہلو پہ بھی پلیز ذرا غور کیجئے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے، دوسرا پوائنٹ، وہ ہے شخصیت پرستی، جس پہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، لیکن اس ضمن میں بھی اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ شخصیت پرستی یہ تو ایک قسم کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی بنتی جا رہی ہے پرابلمس کے کریشن کے لیے، پرابلم کے ایسکیلیشن کے لیے۔ تو اب جو لوگ ہیں وہ شخصیت پرست زیادہ ہو گئے ہیں، تو خود غرضی کے دامن کو ساتھ میں، یعنی کہ خود غرضی کے دامن سے لپٹتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ شخصیت پرستی جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے، جہاں خود غرضی تھی وہاں پولیٹیشنز میں زیادہ تھی، لیکن سیکنڈلی جو یہ شخصیت پرستی ہے یہ فالوورز میں زیادہ ہے، عوام میں زیادہ ہے۔ تو عوام اندھی تقلید کی طرف تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اس کی رو میں بہ کر بہت گندی زبانیں یوز ہو رہی ہیں، بہت لوگوں کے عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو شخصیت پرستی کے جال سے آپ لوگ باہر آئیے۔ زندگی میں کوشچن مارک ہمیشہ لگانا چاہیے۔ آپ جس طریقے سے لوگوں پر کوشچن مارک لگاتے ہیں، وائی، واٹ، ہاؤ، تو اس طریقے سے جو آپ جس کی پیروی کرتے ہیں اس پر بھی کوشچن مارک لگائیے، وائی، واٹ، ہاؤ۔ تو پھر آپ جو ہے عمل تطہیر کی طرف جائیں گے، اور آپ جو ہے تھوڑا سا اچھا سوچنے لگیں گے۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ بالکل صحیح ہے، میری جو پارٹی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ شخصیت پرستی کے چنگل سے باہر آئیے، اور وسیع النظر ہوتے ہوئے، وسیع النظری کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ لوگوں کو بھی سنیں، لوگوں کو بھی دیکھیں، اور اپنے اندر کچھ چینجز لائیے۔ ٹھیک ہے، شخصیت پرستی کے چنگل سے باہر آئیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے سیاسی تربیت۔ جی، ہماری سیاسی جو تربیت ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں سیاسی طور پر ہمیں صحیح طریقے سے ٹرین نہیں کیا گیا۔ تو لیڈرز کو، عہدیداران کو، ذمہ داران کو اور ریسپانسبل لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی بھی آنرشپ لیں اور اس پر بھی تھوڑے توجہ دیں کہ لوگوں کی سیاسی تربیت کریں۔ یہ سیاست جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ سیاست چاہے لوگ کہیں کہ غلط چیز ہے اور سیاست میں جھوٹ ہوتا ہے، لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ سیاست میں سچ بھی ہوتا ہے،
کیونکہ یہ ہمیشہ انبیاء نے بھی کی ہے، اولیاء نے بھی کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ثابت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیاست جو ہے وہ اتنی بری چیز نہیں ہے، بلکہ سیاست تو حقوق العباد ہے۔ اگر اس کو صحیح معنوں میں کیا جائے تو سیاست حقوق العباد ہے، لہذا اپنے لوگوں کی اچھی سیاسی تربیت کیجئے، لوگوں کو سیاست کرنے کا طریقہ بتائیے، نہ کہ ان کے اخلاق کو بگاڑیے، ان کو اچھے پلیٹ فارم پہ رکھتے ہوئے متحد کر کے اپنی صفوں کو مضبوط کر کے سیاسی تربیت کیجئے، اور سیاست میں جو عملی کمزوریاں ہیں اس پہ نظر ثانی کیجئے۔ جی، چوتھا پوائنٹ ہے عزت نفس۔ معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی عزت ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں کوئی شخص ایسا رہتا ہو، گناہ گار ہو اور اس کے عمل اچھے نہ ہوں، کوئی حرام کمانے والا ہو، صحیح ہے کہ یہ اس کا اپنا فعل ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اس کی عزت نفس ہوتی ہے۔ ہر شخص کو عزت دی گئی ہے، جیسا کہ کوئی اگر غلط ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بھی غلط ہو جائیں۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ معذرت کے ساتھ دوسرے جو سیاسی ہمارے مخالفین ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہم گندی زبان کا استعمال کرتے ہوئے عزت نفس کے ٹریک سے بھی اتر جاتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کی جنسیں تبدیل کرنا شروع کر دیا، کسی کو عورت کہنا شروع کر دیا، کسی کو کچھ اور کہنا شروع کر دیا، کسی کے بارے میں کیسے کیسے کارٹون بنانا شروع کر دیے، کیسی ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ اور جو مین مقصد میری کہنے کا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ، اور آپ اشارہ سمجھ بھی گئے ہوں گے، تو لہٰذا کسی کو اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ نہ کیجئے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ صحیح لوگ ہیں یا غلط لوگ ہیں، میں یہاں کسی سیاسی پارٹی کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ اصلاحی ہے، اور یہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیے کہ ہر بندہ جو ہے اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ معاشرے میں کیسے بھی کردار کا ہو۔ اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر تنقید کرتے ہوئے غلط انداز میں خود غلط بن جائیں۔ تو آپ نے اگر اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو اچھا ثابت کرنا ہے یا اچھا بنانا ہے، کیونکہ اچھا ثابت تو کوئی کرنا نہیں چاہتا، یہاں تو لوگ ایک دوسرے کو غلط ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ عزت نفس کا پلیز خدا را خیال کیجئے، اور اپنی پارٹی کو پھر کہوں گا آپ فروغ دیجئے، بڑھائیے، اس کے لیے مخلص رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے بارے میں بھی ذرا سوچئے کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، خدا را اس چیز کا خیال رکھیں۔ میرا پانچواں پوائنٹ ہے کرسی کی جنگ۔ ساری باتوں کو سمیٹیں اور اپنے موضوع کو بند کرنے کی طرف آئیں تو آپ کو یہی سمجھ آئے گا، اور یہی بات ہے، ساری کرسی کی جنگ ہے۔ تو کرسی کی جنگ ہے تو بالکل ہے، لیکن صرف کرسی کی جنگ ہونا یہ تو ہمارا دین مذہب نہیں سکھاتا، کیونکہ ہم نے کرسی کی جنگ تو اسی صورت میں کرنی ہے کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر ہم صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اور کرسی کی جنگ لڑتے ہوئے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ کرسی کی جنگ رکھیے، لیکن اس کو آپ منفی رویے کے ساتھ مت رکھیے۔ تو جب آپ مثبت رویے کے ساتھ کرسی کی جنگ رکھیں گے اور اپنی کرسی کے تحفظ کے لیے، اپنی کرسی کی بقا کے لیے آپ کام کریں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا، کیونکہ آپ اپنی کرسی کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، کوئی غلط نہیں، لیکن اپنی کرسی پانے کے لیے یہ نہیں کہ دوسرے کو ہٹانے کے لیے آپ کچھ بھی کر گزریں اور تمام اخلاقی قدروں کا خون کر دیں۔ تو لہذا یہ جو کرسی کی جنگ ہے اس کو بھی صحیح ڈائریکشن اور صحیح ڈائمنشن کی طرف موڑیے اور اس کو اچھی طریقے سے سر انجام دیجئے اور اخلاقی تقاضے پوری کیجئے۔ جی، چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے اصلاح۔ آپ میری تمام باتوں کو دیکھیے، یہ میں نے 6 نکات بنائے ہیں، تو ہر نکات اور ہر نقطہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا تھا، یعنی کہ ایک کی بات کریں تو دوسری کی بات کی وضاحت ہو جاتی تھی، دوسرے کی کریں تو وہ تیسرے کی طرف اور پہلے کی طرف لنک ہوتا تھا۔ تو ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے اور جڑی ہوئی ہے اور لازم و ملزوم ہے۔ تو ان تمام 5 گزشتہ نکات کو سمیٹیں تو چھٹا نقطہ آئے گا اصلاح کا۔ تو اس میں ہم اصلاح یوں کرنا چاہیں گے، اور اصلاح کے لیے میں یہ پوائنٹ دوں گا کہ جس طریقے سے ہر آرگنائزیشن میں آڈٹ سسٹم ہوتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ہم لوگوں کے پاس ٹریننگ سسٹم ہوتا ہے، تو آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر پارٹی کے اندر
اخلاقی قدریں سکھانے کے لیے اور اچھی باتیں سکھانے کے لیے ٹریننگز کا بندوبست ہونا چاہیے، اور آپ اپنے لوگوں کو یہ سکھائیں کہ آپ جس روش پہ چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یا جو لوگ دوسرے چل رہے ہیں ہمیں اس کو نہیں اپنانا۔ آپ اپنے لوگوں کو 1 بائی 1 کر کے ٹریننگ دینا شروع کریں، اوپر لیول سے شروع کریں، جو سب سے ٹاپ پرسنالٹیز ہیں پہلے ان کو ٹریننگ دیں، پھر ان کو کہیں کہ وہ اپنے ماتحتین کو دیں، یا ٹریننگ اسٹاف بنائیے، تاکہ لوگوں میں یہ جو شعور بیدار ہو، اور یہ جو جیسا میں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں کسی کی جنس چینج کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا اور بہت ہی آگے چلے جانا۔ میں نے بہت سے مختلف قسم کے تجزیہ نگاروں کو سنا، بہت سے مختلف قسم کے اسکالرز کو سنا، تو جب میں نے دیکھا تو اس کے ویڈیو سننے کے بعد جب میں نیچے گیا تو وہ جس پارٹی کی حمایت کر رہا ہوتا تھا تو اس کے اگینسٹ میں لوگ اس کو بکا ہوا کہتے تھے، چمچا کہتے تھے، بکاؤ کہتے تھے، کوئی لوٹا کہتا تھا۔ تو میں پھر کہوں گا کہ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اصلاح طلب بات یہ ہے کہ آپ کو ان باتوں سے کیا ملتا ہے، آپ کو ان باتوں سے کیا ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور واقعی میں وقت ہے تو آپ اپنے اس وقت کو اچھے کاموں کے لیے صرف کیجئے، لہٰذا جو ذمہ داران ہیں وہ اپنے لوگوں کو ایسا ٹرین کریں کہ ان کا جو وقت سوشل میڈیا پر اور کمپینز پر لگے تو وہ اپنی پارٹی کے تحفظ کے لیے اس طرح چلے کہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں، آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی پروڈکٹ کی خامیاں بیان کریں۔ جو وقت آپ دوسروں کی پروڈکٹ کی خامیاں بیان کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اسے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے، سیل کرنے اور اچھا کرنے میں صرف کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئیں تو آپ کی بڑی اخلاقی تربیت ہوگی، سیاسی تربیت ہوگی، اور ہمارا دین چاہتا بھی یہی ہے۔ لہذا میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے گا، میری کسی بات سے ناراض مت ہوئیے گا۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں، میں کسی پارٹی کی حمایت میں نہیں بول رہا، صرف للہیت کے لیے، اصلاح طلب اور اخلاق کے پروموٹ کے لیے، یعنی اخلاقی جو ہماری تنزلی ہے اس کو بڑھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اخلاقی طور پہ بہت پست ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو یہ اخلاقی پستی ہے اس کا آگے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں اور موجودہ جوان نسل جو ہے وہ تو آلریڈی بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے، لیکن آنے والی نسلیں اس سے بہت غلط قسم کا تاثر لینے والے ہیں، اور آپ کو پروڈکٹیو لوگ، کام کرنے والے لوگ، سنجیدہ لوگ بہت کم ملیں گے۔ لہٰذا ابھی سے اس کا احاطہ کر لیں، ابھی سے اس کا احتساب کر لیں، اور ابھی سے ان تمام چیزوں کا سامان کر لیں، بندوبست کر لیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔